السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، اللہ سے خوف کھانے کو، اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا نام تقوی ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے تقوی کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے متعلق بار بار لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں گے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے مضمون کو اختیار کیا ہے اور ایمان والوں کو خوب اس طرف متوجہ ہے۔ جو میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایمان والوں، ویسے اللہ سے ڈرو۔ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ نیکی کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہے۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا بہت آسان ہے، برائی کے ماحول میں، گندگی کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں اور معصیت کے ماحول میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لینا، یہ ہے تقوی۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ متقی بن جائے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پر ولایت حاصل کرنے کا جو ایک اہم شرط ہے وہ تقوی ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی ولایت بغیر تقوی کے انسان مقام ولایت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی آدمی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ تقوی اختیار نہ کرے۔ اور ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے کیا بن جائیں؟ دوست بن جائیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں، اس لیے کہ اور ہم اللہ کے بن جائیں اور اللہ ہمارا بن جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی کا بن جائے گا تو پھر اب اس کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا کرتے رہیں۔ اب کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی، کہیں اڑچن نہیں آئے گی، کہیں پریشانی نہیں آئے گی، کہیں پر مشکلات نہیں آئے گی، کہ سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ طاقت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ پھر انسان کی نگاہ میں اس شخص کا مقام بڑھ جائے گا، پھر اس کو کہیں گے دیکھو کتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر لوگ غلط فہمی میں بھی شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو بھی نبیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔
ایسا اللہ تعالیٰ ولایت کا مقام عطا فرمائیں گے تقوی اختیار کرنے سے۔ تقوی بہت بڑی نیکی ہے، تقوی بہت بڑی عبادت ہے، تقوی بہت اہم حکم ہے اسلام کا۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو اور اسی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، صحیح سچی اور درست بات کہا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی بن کعب، تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس راستے میں کانٹے ہوں، جو راستہ بڑا تنگ ہو، جو راستہ بڑا تکلیف دہ ہو، اور اس کے خاردار راستہ ہو جہاں سے چلنا اور اپنے آپ کو اس راستے سے گزارنا مشکل ہے؟ کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا جب آپ اس راستے سے گزرے تو اپنے آپ کو کیسا آپ نے گزارا ہے؟ کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو میں نے مکمل طریقے سے سمیٹ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کپڑے کا کوئی حصہ کانٹے میں لگ جائے اور پھر وہ کیا ہو جاوے، کپڑا پھٹ جاوے، نقصان ہو جاوے۔ تو میں نے اپنے بدن کے کپڑے کو اچھی طریقے سے سمیٹ لیا۔ پھر کیا کیا کہ میں قدم بھی بہت پھونک پھونک کر رکھتا تھا، نزاکت کے ساتھ رکھتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جو ہے میرا پیر کسی کانٹے پر پڑ جائے اور پھر مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ یعنی میں انتہائی توجہ کے ساتھ اور ایک ہی طرف مسلسل توجہ لگائے ہوئے تھا، میری نظر کہیں نہیں بھٹک رہی تھی، میری توجہ کہیں نہیں بھٹک رہی تھی، بس میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے اس راستے سے اپنے آپ کو کیا کر لوں، پار کر لوں۔ کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ اس معصیت بھری دنیا میں، اس بے حیائی کے ماحول میں، اس گندے ماحول میں اور اس پرفتن ماحول میں، پر آشوب ماحول میں، اللہ کی نافرمانی والے ماحول میں، جہاں سود عام ہے، رشوت عام ہے، زنا عام ہے، برائی عام ہے، گانے بجانے عام ہیں، یہ تمام برائیوں کے اندر رہ کر اپنے آپ کو اسی طریقے سے بچا لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی برائی کا داغ میرے جسم پر لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں سے کوئی خطا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے کانوں سے خطا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان غلط استعمال ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے دل اور دماغ کا غلط استعمال ہو جائے، میری شرمگاہ، میرے ہاتھ پیر اور میرے جسم کے اہم حصوں کا کہیں غلط استعمال نہ ہو جائے کہ ہر ایک اللہ کی اطاعت کے سامنے ایسا جھکا ہوا ہو اور ایسا فرمانبردار ہو اور اطاعت اور بندگی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانے کا نام تقوی ہے۔ چونکہ تقوی بہت اعلیٰ چیز ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر تقوی اختیار کرنے کے ثمرات بھی بڑے اعلیٰ ہیں، اس کے نتائج بھی بڑے اعلیٰ ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیتے ہیں، زندگیوں کو اللہ آسان کر دیتے ہیں، زندگیوں کو اللہ سنوار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کاموں میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ایسے لوگوں کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کو جو ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کو جن کی زندگیاں تقوی کے ساتھ گزرتی ہیں، ساری دنیا ان سے ملاقات کی خواہاں ہوتی ہے کہ حضرت سے تھوڑا سا بس ملاقات کا وقت مل جائے، تھوڑی دیر میں بیٹھ کر کچھ اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ یہ تقوی کے ثمرات ہے، قرآن اٹھاتے چلے جائیں،
اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر اس کے برکات اور اس کی ثمرات اور اس کے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج ہر انسان دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے، پریشانی اور مصیبتوں میں گرفتار ہے، تکلیف کے دور سے گزر رہا ہے، ہر قسم کے حالات سے وہ گزر رہا ہے، دماغی اعتبار سے وہ ٹینشن کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اللہ نے دنیا جن لوگوں کے لیے دنیا کھولی ہے وہ بھی پریشان ہیں، اور جن کے لیے دنیا تنگ کرتی ہے وہ بھی پریشان ہیں۔ ان ساری پریشانیوں کا آسان اور نسخہ اور آسان یہی حل ہے کہ تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سارے مسائل کو آسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، اگر تم ان سے نکلنا چاہتے ہو تقوی اختیار کر لو، متقی بن جاؤ، ہم ساری مشکلات کو آسان کر دیں گے، ساری تکلیف کو دور کر دیں گے، ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، سارے حالات کو درست کر دیں گے، شرط یہ کہ متقی بن جاؤ۔ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی کو پھیلا دیں گے اور روزی کو اتنی پھیلائیں گے، اتنی وسیع کر دیں گے کہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کر دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کس کی وجہ سے؟ تقوی کی برکت سے۔ ہر انسان آج چکر لگا رہا ہے، کوئی عاملوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی باباؤں کے پاس جا رہا ہے کہ بھائی میرا یہ کام نہیں بنتا، میرا روزگار نہیں چل رہا ہے، میں بے روزگار ہوں، میں روزی میں پھنسا ہوا ہوں، میرے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اتنا کماتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، میرے ہاتھ تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نظر ہے، حسد ہے، اور میں بہت مشکلات میں پھنسا ہوا ہوں۔ لوگ دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں۔ آئیے قرآن نسخہ بتا رہا ہے، قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں، متقی بن جائیں، ساری پریشانیاں حل، کہیں چکر لگانے کی ضرورت نہیں، متقی بن جائیں، روزی کے مسائل حل، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے، کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے، برکتیں پیدا کر دیں گے کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارا کام ہو جائے گا، اور اتنے کام آسان ہو جائیں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے مشکلات میں انسان گرا ہے، کیا پتا، لوگ شکایت کرتے ہیں، اپنی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جس جگہ ہاتھ لگاتا ہوں تو اس جگہ میں پریشان، کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، زمین کا سودا ہو گیا اور اس کا ٹوکن دے دیا گیا، سب ہو گیا، لیکن اچانک میں کیا ہو گیا؟ سودا کینسل۔ بچی کے رشتے آئے، دیکھنے کے لیے آئے، دیکھنے والے بہت خوش ہو گئے اور خوش ہو کر چلے گئے، بچی کو کچھ دے بھی دیا اور بہت امید تھی، جانے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا۔ کیسی کیسی لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کیسے کیسے حالات میں لوگ مبتلا ہیں، کیسی کیسی جو ہے تنگیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ دعوت دیتے ہیں آئیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تقوی اختیار کر دو، اللہ تمہارے کاموں کو آسان کرا دے گا۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِهِ رُشْدًا، کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ اور پھر سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ آخرت کی نجات عطا فرمائیں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ جِثِيًّا، کہ اللہ متقیوں کو کیا کر دیں گے؟ نجات دے دیں گے۔ متقیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، حشر کی پریشانیوں سے بچا لیں گے، حشر کی اور میدان حشر کی مشکلات سے بچا لیں گے، جہاں 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اللہ متقیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیں گے، اور ظالموں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تقوی والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں؟ تقوی اختیار کر لیں، اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے دلارے بن جائیں گے، اللہ کے شہیدے بن جائیں گے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد اگر ہمیں اپنے ساتھ شامل حال کرنا ہے، تقوی اختیار کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ اعلان کرتے ہیں لوگوں کو بتلا دو، اے لوگوں جان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محبوبیت بھی مل رہی ہے،
معیت بھی مل رہی ہے، مدد بھی مل رہی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی بزرگ اور دوستوں دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے روزی کی وسعت اور ایک ہے روزی میں برکت۔ تقوی کی وجہ سے روزی وسیع بھی ہوگی اور روزی میں وسعت بھی پیدا ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کاش کہ یہ بستی والے اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ تقوی کی وجہ سے آسمان سے بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور زمین سے بھی اللہ کی رحمتیں الگ الگ شکلوں میں، الگ الگ خزانوں کی شکلوں میں نکلتی ہیں۔ سب کس کی وجہ سے؟ تقوی کی برکات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارتیں سناتے ہیں کن لوگوں کو؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة، جو ایمان لے آئے اور جو متقی بن گئے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت سنا رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت سنا رہے ہیں۔ کس پر مل رہا ہے یہ سب؟ تقوی اختیار کرنے پر مل رہا ہے۔ اور پھر جو جو عمل بندہ کرتا چلا جائے گا اللہ کے یہاں پر قبولیت کے مقام پر چڑھتا چلا جائے گا۔ انما يتقبل الله من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ جس کا جتنا تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اتنی جلدی قبول کرے گا۔ یہ ہے قبولیت اعمال۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کی مدد۔ پشت پناہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کسی کی مدد ہو رہی ہے لیکن وہ مدد دکھائی نہیں دیتی، وہ مدد دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ دو چیزیں بتائی ہیں، صبر کرو، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو گلے شکوے مت کرو، شکوے شکایت مت کرو، اس کو برداشت کرتے رہو، صبر کرتے رہو اور اللہ کے سامنے کہتے رہو اور اللہ سے اس پر صبر کی اور اجر کی امید رکھتے رہو اور پھر تقوی اختیار کرو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی مکر، کوئی چال، کوئی شر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہر انسان پریشان ہے کہ پتہ نہیں اس بچے پر اوپر کا اثر ہو گیا، اس کو نظر لگ گئی، اس کو فلاں حسد کی جو ہے نظر لگ چکی ہے اور اس پر جادو ہو چکا ہے، اس پر جو ہے شریروں کی طرف سے شرارت کی جا رہی ہے، لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ جو ہے تنگ کرتے ہیں اور ہمارے کاروبار پر لوگوں کی بڑی نظر ہوتی ہے، بچے خوبصورت ہیں، رشتے پر اس پر بڑی نظر ہوتی ہے، آدمی الگ الگ طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو، تقوی اختیار کرو، دنیا کی کوئی نظر، کوئی مرض اور کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی مکر جو ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ تو چند نمونے کے طور پر چیزیں بتائی ہیں، ورنہ قرآن تقوی پر بھرا پڑا ہے، تقوی کے اثرات پر بھرا پڑا ہے کہ تقوی پر اللہ کیا عطا فرمائیں گے، کیا کی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے تقوی اختیار کرنے پر۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، جہاں ہم اچھی اچھی نیکی کر لیتے ہیں، اچھے اچھے اعمال کر لیتے ہیں، وہاں ہم اس بات کی بھی کوشش کریں اپنے آپ کو مکمل طریقے سے گناہوں سے بچائیں، اس لیے کہ انسان کا نفس یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ ازلی دشمن ہے۔ یہ نفس انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے، یہ اچھی جگہ میں بھی ساتھ میں ہے، بری جگہ میں بھی ساتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے مسجد میں آ گئے تو ہمارا نفس ہم سے الگ ہو گیا، مسجد میں آ گئے تو شیطان ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ نفس اور شیطان یہ ایسے خطرناک آزمائش کا اور فتنے کا ذریعہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے ہلاک اور برباد اور تباہ کیا ہے۔ اس لیے دعائیں مانگی گئی، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی وشر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اے اللہ نفس کی شرارت سے بچا لیجیے،
नफ्स की खबासत से बचा लीजिए, इसलिए कि ये दिखाई नहीं देता। इसके जाहिरी दुश्मन से बचना आसान है, छुपे हुए दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल है। एक आदमी सामने है और वो हमारा दुश्मन है, हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, हमें बुरा भला कहता है, हमसे मुकाबले के लिए आता है, उससे बचाव का, उससे दिफा का, उससे डिफेंस का रास्ता है। आदमी बच सकता है, लेकिन छुपे हुए दुश्मनों से इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता। इसलिए शैतान और नफ्स ये छुपे हुए दुश्मन हैं। और कुरान ने कहा इन्ना शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसको अपना दोस्त मत बनाओ, इसे अपना दुश्मन समझो, इसे अपना दुश्मन बनाओ, तब जाकर तुम इसके मक्र से, इसके फरेब से तुम जो है बच सकते हो। वरना नफ्स बड़ी चालाकी के साथ इंसान को इबादत में लगाते हुए, इताअत में लगाते हुए और जो है वो अल्लाह से दूर कर देगा, वो दीन से दूर कर देगा, हिदायत से दूर कर देगा। ये सब नेकी के काम होते हुए ये काम करेगा। नफ्स इतना खतरनाक है, इसलिए अल्लाह वाले जो है नफ्स पर मेहनत करके नफ्स को बनाने की कोशिश करते हैं। जाहिर को बनाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल अपने बातिन को बनाना है। इसलिए दुआएं मांगी गई, अल्लाहुम्मा जअल सरीरती खैरन मिन अलानियती वजअल अलानियती सालिहा। अल्लाह मेरे बातिन को मेरे जाहिर से अच्छा कर दे और मेरे जाहिर को भी जाहिर से और अच्छा कर दे। बुजुर्ग और दोस्तों, तकवा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत है। तकवा इख्तियार करना बहुत बड़ी नेकी है और बहुत मुश्किल काम है। इस पर अल्लाह की तरफ से बेशुमार अजरे हैं, बेशुमार तौफीक मिलती है, बेशुमार नेमतें मिलती हैं, बेशुमार बरकतें मिलती हैं। बंदा अगर चाह ले और कोशिश कर ले कि मैं अपने आप को इंशाअल्लाह हर किस्म के गुनाहों से बचाऊंगा और मैं अपने आप को हर किस्म की अल्लाह की नाफरमानी से बचाऊंगा, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजारूंगा, हमने नियत कर ली, अल्लाह ताला कामों को आसान कर देते हैं, कामों को बना देते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को तकवा इख्तियार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अपने ज़ाहिर को भी बनाने की और अपने बातिन को भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।